وفاقی حکومت نے اکتوبر سے دسمبر 2025 کے دوران توشہ خانہ میں جمع کرائے گئے تحائف کا مکمل ریکارڈ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ فہرست ہے جس میں صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، معاونین خصوصی اور دیگر اعلیٰ سرکاری شخصیات شامل ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ موصول ہونے والے ہر تحفہ توشہ خانہ میں جمع کرایا گیا ہے۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم جانیں گے کہ کس نے کیا تحفہ وصول کیا، تحائف کی نوعیت کیا تھی، اور سب سے اہم 2018 سے 2022 کے عمران خان کے دور سے اس کا موازنہ کیا بنتا ہے۔ توشہ خانہ پاکستان میں ایک سرکاری ادارہ ہے جہاں غیر ملکی دوروں، سفارتی ملاقاتوں اور سرکاری تقریبات میں ملنے والے تحائف جمع کروائے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف تحائف کی حفاظت نہیں بلکہ ریکارڈ رکھنا اور وقتاً فوقتاً عوام کے سامنے لانا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ توشہ خانہ کی شفافیت ہمیشہ سوالات کی زد میں رہی ہے، خاص طور پر سیاسی ادوار میں جہاں تحائف کا مکمل ریکارڈ سامنے نہ آنے پر شدید تنقید ہوتی رہی۔ اکتوبر تا دسمبر 2025 کے دوران تحائف وصول کرنے والی اہم شخصیات میں شامل ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ، وزیر بجلی اویس لغاری، وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ۔ اس کے علاوہ معاونین خصوصی، صدر کے ملٹری سیکرٹری، ترجمان، آڈیٹرز جنرل، مختلف سیکرٹریز اور دیگر اعلیٰ افسران بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اگر تحائف کی نوعیت پر نظر ڈالی جائے تو 2025 میں جمع ہونے والے تحائف میں شامل ہیں روضہ رسول، خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے یادگار ماڈلز، آرٹ پینٹنگز، قیمتی پرفیومز اور شیلڈز، قالین، ٹی سیٹس، تلواریں اور خنجر، گلدان، گھڑیاں اور ڈیکوریشن پیسز، سعودی کافی، کتابیں اور یادگاری اشیاء، ٹیبل واچ، میٹرو بس کے ماڈلز، کاوا پاٹ، شرٹس، میوزک انسٹرومنٹس، کمبل، سکارف اور ٹائلز۔ یعنی تحائف کی فہرست خاصی متنوع اور سفارتی روایات کے مطابق نظر آتی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں 2018 سے 2022 یعنی عمران خان کے دور حکومت پر۔ اس عرصے میں بھی وزیر اعظم اور کابینہ کا متعدد تحائف وصول ہوئے، جن میں گھڑیاں، پینٹنگز، شیلڈز، مکہ اور مدینہ کے ماڈلز، اسکارفز، ٹائلز، فنون لطیفہ کی اشیاء اور یادگاری تحائف شامل تھے۔ لیکن اصل تنازع وہاں سے شروع ہوا جہاں بعض تحائف کو پبلک ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ میڈیا اور عوام دباؤ کے بعد کچھ فہرستیں بھی جاری کی گئیں، جبکہ بعض تحائف نجی طور پر رکھے جانے یا بعد میں حکومت سے خریدنے کے معاملات بھی سامنے آئے۔ اگر موازنہ کیا جائے تو فرق واضح دکھائی دیتا ہے۔ 2025 میں تحائف سرمائی بنیاد پر پبلک کیے گئے اور سب شخصیات کی جانب سے جمع کرانے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ عمران خان کے دور میں شفافیت پر سوال اٹھے اور تحائف کی مکمل تفصیل بروقت عوام کے سامنے نہیں آ سکی۔ سیاسی اعتبار سے 2025 کا ماڈل حکومت کے لیے مثبت تاثر بنتا ہے، جبکہ ماضی میں یہی معاملہ شدید تنقید کا سبب بنا۔ سیاسی اور عوامی سطح پر یہ بات اب طے سمجھی جاتی ہے کہ شفافیت ہی اعتماد کی بنیاد ہے۔ تحائف کی بروقت تفصیل، ان کی مالیت اور مستقبل میں تحائف دینے والے ممالک اور شخصیات کے نام شامل کیے گئے تو توشہ خانہ واقعی ایک شفاف قومی ادارہ بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے ڈیجیٹل پورٹل، باقاعدہ آڈٹ اور سہ ماہی آن لائن رپورٹنگ اس نظام کو مزید مضبوط بنا سکتی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ توشہ خانہ محض تحائف کا کمرہ نہیں، یہ ریاستی اخلاقیات، عوامی اعتماد اور حکمرانی کی شفافیت کا آئینہ ہے۔ 2025 کے تازہ ریکارڈز نے یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ شفافیت کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا